ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المؤمنون سے سٹارٹ کریں گے. مکی سورہ ہے، 118 آیات ہیں. اس کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس سورہ کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 7 نبوی قحط کے زمانے میں سورہ فرقان کے ساتھ ہی نازل ہوئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ کا جو تیسرا دور ہے 6 سے 10 نبوی تک کا، کہ مشرکین مکہ پر مجنون ہونے کا الزام لگا رہے تھے، اور جنون کا یہی الزام اس سورہ میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام پر بھی عائد کیا گیا تھا. یہ سورہ مکے کے قحط کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. آخری آیت میں رحم کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو ہلاک نہ کرے، ابھی انہیں مہلت عمل دیے رکھے. اس سورہ میں تلقین کی گئی کہ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے، صحیح عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان لایا جائے، نبی کریم کی دعوت کو قبول کر کے اخروی فلاح پالیں اور جنت کے وارث بن جائیں. اس سورہ میں مسلمانوں سے ایمان کے بعد اخلاقی، بدنی اور مالی عبادات کا مطالبہ ہے جو کہ انفرادی اہمیت کی حامل ہیں. اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں جنتی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات اور حیوانات کی پیدائش اور دوسرے سارے کائنات سے توحید پر اور آخرت کی زندگی پر دلائل دیے گئے ہیں. تیسرے پیراگراف میں قوم نوح کا انجام بتایا گیا ہے. چوتھے پیراگراف میں عاد و سمود، قوم شعیب، قوم لوط کے انجام کا ذکر ہے. پھر فرعون کے انجام کا ذکر ہے. ان سارے واقعات کا ذکر کر کے تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. چھٹے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. 7ویں پیراگراف میں پھر دلائل توحید اور آخرت دیے گئے ہیں، اور پھر آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، تم بھلے طریقوں سے اپنی دعوت کا کام کیے چلے جاؤ، شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر آخر میں مخالفین حق کو آخرت کی بازپرس سے ڈرایا گیا ہے، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا تم سے سخت حساب لیا جائے گا.
آغاز کرتے ہیں سورہ مومنون کا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور یہ دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واقمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا واردنا وارض عنا، کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دے، ان میں کمی نہ کرنا، عزت دے، ذلیل و رسوا نہ کرنا، نعمتوں سے نوازشاہ سے محروم نہ کرنا، ہمیں اوروں پر فضیلت دے، دوسروں کو ہم پر کوئی فضیلت برتری اختیار نہ دینا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے راضی کر دے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 10 آیات دی گئی ہیں جو کہ ان کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور پھر آپ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیات پڑھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے، ہمیں ان پر پابندی کرنے والا بنا دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوسری ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں ان کے قریب نہیں جاتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، کہ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم پاکیزگی اور نشوات دونوں مفہوم میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جب یؤتون زکوٰۃ کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مال کا تزکیہ کیا جاتا ہے، لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ للزکاۃ فاعلون تو اس کا مطلب ہے وہ تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ وہ صرف مالی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، غرض ہر پہلو کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صرف تزکیہ اپنی انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی، ماحول تک ہی پھیل جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ تزکیے کا کام کرنے والے افراد ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی ہر لحاظ سے پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے کوالٹیز دیکھی کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لغویات سے دور رہنے والے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز بھی کرتے ہیں، سطح دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، اور اس کے علاوہ یہ بھی جنسی معاملات میں بے راہ روی اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے ساتھ آگے پابندی بھی لگا دی کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو جائز تعلقات ہیں ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا فمن ابتغی وراء ذلک، جو کوئی اس سے بڑھ کے چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ان کی 5ویں خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کا پاس رکھنے والے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ آیہ نمبر 9 میں پھر کہا گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یہاں کہا گیا کہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں پھر کہہ دیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہ خالدون، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مومنین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد دوسرے پیراگراف میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، بہترین تخلیق کرنے والا۔ اور اس کے بعد انسان کو کہا جا رہا ہے پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد آسمان سے پانی نازل کرنے کا ذکر ہے، اور اس پانی کے ذریعے مختلف پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب آیات میں دیکھیں تو اصل جو چیز پہ فوکس کرنے والی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا۔ لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وانزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ اصل چیز ان نشانیوں پر غور کرنے کی ہے کہ ان سب کو بنانے والا کون ہے، ان سب کے اوپر اختیار رکھنے والا کون ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ اسی پانی کے ذریعے جو آسمان سے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل بنائے ہیں جو لذیذ ہیں، جن کو تم کھاتے ہو، روزی حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل لیے ہوئے بھی اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، یعنی زیتون کا۔ پھر جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سبق رکھا ہے، اس سے تم گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہو۔ یہاں بھی کہا گیا کہ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ ان ساری نشانیوں سے کس کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کے بنانے، ان نشانیوں کے پیدا کرنے والے کے اوپر۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ غور کرو یہ نشانیاں بنائیں کس نے، اس کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو تو اس کا حق بھی پہچانو۔ تیسرے پیراگراف میں جو کہ 23 سے 31 آیات تک ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون، قوم کے سرداروں نے کس بناس پر جٹلا دیا؟ وہی جو ہر منکر حق قوم کا اعتراض رہ کے ما ھذا الا بشر مثلکم، تم کچھ بھی نہیں ہو، صرف ہم جیسے انسان۔
اور یہی کہ اگر اللہ نے نازل کرنا ہوتا تو فرشتے نازل کرتا. اور پھر کہنے کیا لگے اس آدمی کو تو ذرا جنون لاحق ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی. یہی وہ اعتراض ہے جو کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کر رہے ہیں. 950 سال تبلیغ کے بعد پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے پروردگار ان لوگوں نے جنہوں نے میری تکذیب کی ہے ان کے مقابلے میں اب تو ہی میری مدد فرما. پھر ان کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ کہ مومنین کو، اپنے گھر والوں کو اور جو بتائے گئے جانور ان کو اس میں سوار کر لیا جائے. اور ساتھ ہی حکم دیا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا بھی اس میں غرق ہونے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ غرق ہونے والے ہیں. اور جب اس میں سوار ہو جاؤ تو پھر یہ دعا کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ شکر اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہنا کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس واقعے میں بھی نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین فرمانے ہیں کہ انا کننا لمبتلین، ہم تو ضرور آزمائش کر کے ہی رہتے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور قوم اٹھائی، ان میں بھی انہی کے درمیان رسول بھیجا گیا. رسول نے بھی وہی پیغام دیا، توحید کی طرف بلایا. ان کے سرداروں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بڑی آسودگی کی زندگی دے رکھی تھی. اعتراض ان کا بھی وہی تھا کہ بشر کیوں بھیجا گیا، اور پھر اس پہ اعتراض تھا آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. ہمارے لیے تو اگر زندگی ہے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں جینا مرنا ہے، ہم کوئی دوبارہ ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اور پھر اپنے نبی پر جھوٹ کرنے کا الزام لگایا، تو ان کے نبی نے بھی پھر دعا کی رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اب تو ہی میری نصرت فرما. تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان قریب یہ لوگ پچھتائیں گے اپنے کیے پر. پھر ان کو ایک عظیم ہنگامے نے آ لیا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کچرا بنا کر غثاءً کچرا بنا کر پھینک دیا. کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین ذکر کریں کہ ان کے بعد ہم نے پیدر پہ دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی، اپنی مدت پوری کر کے گئی. ہم نے پیدر پہ ان میں رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا. ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ بالکل ایک افسانہ بن کے رہ گئی. اب تم ان کے قصے پڑھتے ہو یا ان کے کھنڈر باقی موجود ہیں. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، دور ہوئی وہ قوم جو ایمان لانے والی نہیں ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے جامع تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین پھر تاریخ میں سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند یعنی معجزوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. انہوں نے بھی تکبر کیا اور پھر کیا کہنے لگے، اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جو ہماری غلام قوم میں سے ہیں. انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. آیہ نمبر 50 میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مریم کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نشانی بنایا، ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، چشمے اس میں جاری تھے. تاریخ کے ان سارے واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان سے عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. ان سارے نیک صالح لوگوں نے اپنی اپنی قوموں کو تنبیہات کی، لیکن جب ان کی قوموں نے جھٹلایا تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. آیہ نمبر 51 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبرو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرو. کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک سب امت ایک ہی امت ہے. اسی لیے ہم نے پیچھے سورہ میں پڑھا کہ ان سب کا نام اللہ رب العالمین نے مسلمان رکھا تھا. سب کا پیغام ایک ہی تھا. لیکن جب پیغام ایک ہی تھا تو پھر یہ بہت سارے گروہ بندیاں کیسے بن گئی، اس کا جواب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے، ان انبیاء کی بعد کی نسلوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اب ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس وہ اسی میں مگن ہے. انہیں تنبیہ تو کی جا رہی لیکن وہ سن نہیں رہے. تو کہا جا رہا ہے چاہے چھوڑ دو، انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک. جب وہ وقت پورا ہوگا تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کچھ اپنے ہاتھوں سے کھو چکے ہیں. اور ان کے اس دنیا میں غرق ہونے کی وجہ ہی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت سے خوب نواز رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ حقدار ہیں ان بھلائیوں کے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں بل لا یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. دنیا کا مال و دولت دیا جانا اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے، انسان کی بھلائی کے رستے پر ہونے کی نشانی نہیں ہے. اس کے برعکس آگے پھر مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں.
وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو کچھ اللہ انہوں نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ان سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، احساس جواب دہی ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ یہ ہے مومنین کی صفات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اسے اس سے تکلیف نہیں دیتے۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس کتاب میں ایک ایک چیز برحق درج ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں ان کے اعمال بھی پہلی قوموں جیسے اعمال ہیں، وہ اپنے طرز عمل میں کوئی اصلاح نہیں کر رہے، ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا۔ ان قریب اللہ رب العالمین ان کو ان کی عیاشیوں کے سبب پکڑ لیں گے، اور پھر جب ان کو پکڑا جائے گا پھر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہاں جو ورڈ آتا ہے یجعرون، وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے کہ زور زور سے چیخ کے آوازیں نکالیں گے، شکوہ شکایت کریں گے۔ پھر کہا جائے گا لا تجعروا اليوم، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، اب نہیں چیخو چلاؤ، تمہیں کہیں سے کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے۔ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم وہی لوگ تھے جو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے مجلسوں میں بیٹھ کے ان پہ باتیں بناتے تھے۔ دنیا میں مجرمین کے یہ اوصاف ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو کان نہیں دھرتے، تکبر کا اظہار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ پھر انہی مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے پیغام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا جو یہ نبی پیش کر رہے ہیں؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ جس سے وہ قبول کرنے سے کترا رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی بات لائے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی؟ یا پھر یہ کہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہے کہ ان کے درمیان پل بھر کے وہ بڑے ہوئے ہیں، جوانی گزاری انہوں نے یہاں؟ یا وہ اس بات کے قائل ہیں واقعی جو زبانوں سے وہ بات نکال رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، اس پہ جنون طاری ہوتا ہے، تو کیا وہ جو زبانوں سے بات نکالتے ہیں اس کے قائل بھی ہیں، ان کے دل مانتے ہیں اس الزام کو؟ وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے۔ مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کہ وہ حق لے کر آیا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی جاتی، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو گائیڈ کیا جاتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں اور اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں سوال رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ سوال نبی کریم کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے کہ کیا اے نبی تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ ساتھ ہی پھر کہا جا رہا ہے تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ یقیناً نبی کریم ان سے کچھ ایسا مطالبہ ڈیمانڈ نہیں کرے، لیکن اللہ رب العالمین انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ کیا نبی تم سے کچھ سوال کر رہے ہیں جو تمہیں دینا پڑ رہا ہے؟ در حقیقت آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں وہ سیدھے رستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ قحط کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، آیت 75 میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جس تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور یہ تکلیف دور کر دی جائے تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے، یہ پھر بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور ابھی تک تو ان کو یہ عبرت نہیں پکڑی، انہوں نے اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے ہیں، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم سے دعائیں مانگنے کو کہہ تو رہے ہیں لیکن خود اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا کے دے رہے۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے اس حال میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اگلی آیات میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے کی، دیکھنے کی قوتیں دیں، سوچنے کے لیے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اسی نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ پہلی نعمتوں کا بھی ذکر ہے تو وہ پیدا کرنے والا اللہ ہی تھا، اب وہی ہے جو تمہیں یہ ساری طاقتیں اور قوتیں اور یہ تمہیں صلاحیتیں دے رہا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا اسی کے قبضہ قدرت میں۔ افلا تعقلون؟ ان ساری باتوں کے جواب میں وہ کہتے کیا ہیں؟ وہی جو ان کے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جو پہلے منکرین حق کہہ چکے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذاما ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کو بھی یہی واقعے قصے کہانیاں سنائے گے۔ تو کیا یہ غور نہیں کیا کہ جنہوں نے اس کو پہلے اساطیر الاولین کہا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اگلی آیات میں کچھ سوالات رکھے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات جب اس سے پوچھے جائیں تو اس کا جواب یہی دیں گے کہ اللہ نے یہ سب کام کیے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اس اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی تو وہاں یہ اپنے شرکا کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 84 میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل افلا تذکرون، تو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟
آیت نمبر 86 میں کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، سیقولون للہ، اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، پھر تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، ڈر خوف کیوں نہیں اختیار کرتے؟ پھر ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے کہو کہ تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو، حق تمہارے سامنے آ گیا ہے، اس کو مان لو۔ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ فرشتوں کو، نہ کسی اور کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی حلقت کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی کائنات میں، ایک ہی نظام میں دو مالک ہوں۔ پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر میری موجودگی میں تو لائے تو مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، مجھے ان سے بچا لینا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، اگر یہ برے طریقے سے پیش آتے ہیں تو آپ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیے۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے پروردگار میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ان دعاؤں کو مانگتے رہیں اور اپنی دعوت کا کام کرتے رہیں۔ پھر ان منکرین کا، مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے حتیٰ کہ یہاں تک کسی کو جب موت آ جائے، جب یہ موت کو دیکھ لیں گے پھر یہ کہیں گے رب ارجعونی، اے پروردگار، اے رب ہمیں واپس بھیج دے، جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں امید ہے کہ میں اب نیک عمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ واپس آنا پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک، اب انہیں انتظار کرنا اس روز قیامت کا، اور پھر جیسے ہی وہ روز قیامت برپا کر دیا جائے گا تو پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس روز جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہوگا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے نکل آئیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری آیات جب تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اس وقت وہ اعتراف کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر ان کو اللہ رب العالمین جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ تو ہو جب میرے کچھ بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم لوگوں نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی ضد میں تم نے یہ بھی بلا دیا تھا کہ میں بھی کوئی ہوں۔ تم تو اپنے الہ کو بھی بھول گئے، اپنے خالق کو بھی بھول گئے اور ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، انہم هم الفائزون۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ تو پھر انہیں جواب دیا جائے گا تم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے اس وقت جاننا ہوتا کہ اس دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے تم اپنی ابدی اور دائمی زندگی کو تباہ نہ کرتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے، تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ دنیا کی مختصر اور ناپائیدار زندگی کے پیچھے جو اپنی ابدی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دے اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ پھر آخری آیات میں کہا جا رہا ہے پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہی حقیقی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اور ایسے انکار کرنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور آخر میں پھر یہ دعا سکھائی جا رہی ہے
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کہ سب کے لیے یہ مانگے جائیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے رب درگزر فرما، رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورہ ہے، 64 آیات ہیں۔ اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ احزاب ذیقات 5 ہجری میں نازل ہو چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر الزامات لگا رہے تھے۔ پہلے حضرت زینب سے نکاح کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے انہوں نے شادی کر لی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا۔ اس سورہ کے پہلے اور 5ویں پیراگراف میں ہمیں تفصیلی احکامات ملتے ہیں انفرادی زندگی، عائلی زندگی کے بارے میں اور اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ دوسرے، تیسرے اور 5ویں پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے مومنین اور کافرین کے لیے مثالیں بھی بیان کی ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے پیراگراف میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا بتائی گئی ہے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کی سزا کے احکامات بتائے گئے ہیں، حد قذف بتائی گئی ہے، لعان کا طریقہ بتایا گیا ہے، پھر واقعہ افق پہ تبصرہ ہے، اس سے ریلیٹڈ احکامات دیے گئے ہیں، استئذان کے گھروں میں داخلے کے احکامات بتائے گئے ہیں، پھر مرد اور عورت دونوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، زینت کے اظہار کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں اور نکاح کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ آخری پیراگراف میں ہمیں ذاتی کمروں کے اندر اور دوسروں کے گھروں میں داخلے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور اجتماعیت کے بارے میں کچھ واضح احکامات ملتے ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کے عائلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کا مومنین سے خلافت کا اقتدار کا وعدہ ہے۔ سورہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ اگر اس کا آغاز ہی دیکھا جائے تو شروع میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا، اس کے فرض کرنے والے ہم ہیں۔ باقی کسی سورہ کے سٹارٹ میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور جو احکامات ہیں وہ عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اس سورہ کے آغاز میں خصوصاً یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ آگے جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کی پابندی کی جائے، ان کی اہمیت کو جانا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان معاملات میں گائیڈ کر دیا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ اور ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ سورہ جس میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جو ہنگامہ پیش آیا تھا، جو بہتان تراشی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، جس سے آپ کی ذات کو بھی تکلیف پہنچی، پورے مومن معاشرے کو بھی پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ ایک معاشرے کا بڑا اہم رکن تھے، ان کے گھرانے کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی سخت اس میں ہدایات دی ہیں، اور یہ وہ ہدایات ہیں کہ جو ایک معاشرے کے لیے، اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور اس میں فساد کی روک تھام کے لیے بہت امپارٹنٹ ہیں۔ تو ہم مختصر احکامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے پہلے پیراگراف میں اور آخری پیراگراف میں امپارٹنٹ احکامات دیے گئے ہیں، بیچ میں اللہ رب العالمین نے تذکیری گفتگو کی ہے اور کچھ مثالیں دی ہیں بیچ میں۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین اس اصل واقعے کو ایڈریس کرتے، واقعہ افک کے بارے میں ہدایات دیتے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت کا اظہار کرتے، پہلے اللہ رب العالمین نے مسلم معاشرے کو ہدایات دی ہیں، قوانین دیے ہیں، اور پھر انہیں ایک نصیحتیں کی ہیں کہ تم لوگوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اس بہتان تراشی میں حصہ لیتے یا اس کو اس طرح آرام سے ٹھنڈے میٹھے سن لیتے۔ سب سے پہلے جو آیت نمبر 2 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بدکار مرد اور عورت ہوں گے ان کی بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ اس کو اتنا ہلکا نہیں لیا جائے گا، یہ معاشرے کی بنیاد تباہ کرنے والا جرم ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ جو حکم کیا آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے معاملے میں تم کوئی نرمی مت دکھاؤ، ان پر ترس نہ کھانا، مجرمین پر ترس نہ کھایا جائے جب حدود نافذ کی جا رہی ہوں، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور خاص طور پہ حدود نافذ کرتے ہوئے جو حکم دیا جا رہا ہے، چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت مومنین میں سے ایک گروہ سامنے رہے، موجود رہے، کیونکہ صرف سزا دینا ہی مقصود نہیں ہے، لوگوں کے لیے اس جرم کو عبرت بنانا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لوگوں کا ایک گروہ بھی اس کا گواہ ہو، موجود ہو، ان کے سامنے سزا دی جائے، آئندہ کوئی بھی فرد ایسا جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اور یاد رہے کہ یہ جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے کی، اور شادی شدہ بدکار مرد عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، سنگسار کی سزا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں بھی تھی اور نبی کریم نے اسی کو نافذ کیا بھی ہے۔ آیت نمبر 2 میں ایک پھر رہنما اصول دے دیا گیا ہے، جو فرد بدکار ہو معاشرے میں، اسی وجہ سے وہ جانا پہچانا جا رہا ہو، تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کے نکاح میں کوئی مومن مرد یا عورت دیا جائے گا۔ مومنین پر یہ حرام کیا گیا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کسی بدکار مرد یا عورت کے ساتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر دیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیا میں اللہ رب العالمین نے واضح صاف الفاظ میں قذف کی سزا پاک دامن عورتوں پر جو الزام لگائیں اور پھر اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہوں، الزام تراشی کریں، تو ان کو کہا گیا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ گناہ گار ہیں۔
ان احکامات کا مقصد ہے کہ معاشرہ ان چیزوں سے پاک رہے، اور اگر کبھی کسی سے جرم ہو بھی جائے تو اس کو معاشرے میں پھیلایا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے گناہوں پر جب پردہ ڈالا ہے تو انہیں توبہ استغفار کا موقع دے رہا ہے، تو تم اسے کیوں معاشرے میں پھیلا رہے ہو؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پہلے تو یہی کہا گیا کہ اسے آرام سے نصیحت کی جائے، وہ ہو سکتا ہے بندہ باز آ جائے، توبہ و استغفار کر لے، لیکن اگر تم کسی جرم کو بتانا چاہ رہے ہو تو سوچ لو کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنی زبان بند رکھو، اس کو معاشرے میں مت پھیلاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس کا پردہ رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت دے دے۔ اور ہاں، اگر کہنا ہی چاہ رہے ہو تو پھر عوام الناس میں یہ باتیں نہیں پھیلائی جائیں گی۔ جو ذمہ دار افراد ہیں، جو سزا نافذ کر سکتے ہیں، جو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا، اور ساتھ میں شرط ہے کہ 4 گواہ پیش کرو اپنی بات کے ثبوت کے لیے۔ کسی بھی عورت کے بارے میں یا کسی بھی فرد کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 4 گواہ پیش کرو، ورنہ اپنی زبان بند رکھو۔ اور پھر اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہو تو اس کی سزا بتائی جا رہی ہے 80 کوڑے، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، البتہ ان کو بھی پھر دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اس طرز عمل سے باز آ جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ معاملہ عام عورتوں کے بارے میں تھا، لیکن یہی معاملہ اگر بیویوں کے معاملے میں ہو تو ظاہر ہے وہاں انسان 4 گواہ نہیں ڈھونڈے گا تو وہ انسان کیا کرے گا؟ ایسا ہی معاملہ آپ کے زمانے میں بھی پیش آیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بھی ہدایت دے دی کہ اگر ایسا معاملہ تمہاری بیویوں کے بارے میں ہو، اور ظاہر ہے تمہارے پاس گواہیاں تو نہیں ہوں گی، اور تم دوسری عورتوں کی طرح خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے کہ کوئی اور فرد ہے تو اب خاموشی اختیار کر لو، اب تم نہیں بول سکتے، تو وہاں پھر ظاہر آئندہ آپس میں کس طرح طریقے سے رہو گے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو فرد جس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور اپنی بیویوں پر الزام لگایا گیا ہو، تو ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یہ سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، اور اس کے بعد پھر ان دونوں میں علیحدگی کروا دی جائے گی۔ اگر تو مرد قسم کھائے اور عورت قسم نہ کھائے، وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے گی تو پھر سزا نافذ کی جائے گی، لیکن اگر عورت بھی یہ قسم کھا لیتی ہے تو پھر اس پر سے بھی سزا ٹل جائے گی، دونوں میں سے کسی کو سزا نہیں ہوگی، نہ قذف کی سزا ہوگی، نہ اس کی بدکاری کی سزا ہوگی، پھر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر بندہ اپنے اوپر اللہ کی لعنت کا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو لعنت ہو یا اللہ کا غضب ٹوٹے، تو اس لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی غلط الزام کسی پر نہ لگائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار ان احکامات کے بعد کہہ رہے ہیں، ہم نوٹ کریں گے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یہاں بھی یعنی اس حد تک معاملہ بڑھ جائے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو رہنمائی دے دی ہے، یہ نہیں کہا کہ غیرت کے نام پر ہتھیار اٹھاؤ اور قتل کر ڈالو۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین واقعہ عفق کے بارے میں مومنین کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی برت کی آیت نہیں آئی، لیکن پہلے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہیں، اندر ہی کے لوگ ہیں، منافقین ہیں۔ اور جو آگے تبصرہ کیا جا رہا ہے، لا تحسبوها شر لکم بل هو خیر لکم، کہ تم اسے اپنے حق میں برا مت سمجھو، شر نہ سمجھو، تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ ذرا سوچا جائے، حقیقت سے سوچا جائے، پورا 1 مہینہ اس طرح کی کیفیت رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، پورا مومن معاشرہ جس کیفیت سے گزر ہے اس کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، خیر ہی ہے۔ اسی واقعے کی بدولت منافقین کا کردار نکل کر سامنے آیا، مومنین کی کمزوریاں پتہ چلیں، معاشرے میں جو خرابیاں آگے پیش آنے والی تھیں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی ان کے بارے میں قوانین ہمیں بتا دیے۔ بہت ساری اس کی اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کی بدولت آج ہم اتنے اہم قوانین ہمیں ملے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تحسبوها شر لکم بل هو خیر لکم۔ لیکن وہ صورتحال اتنی آسان صورتحال نہیں تھی جس سے مومنین اور نبی کریم اور ابوبکر صدیق گزرے۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ اس جرم میں جس نے جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے، اور جس نے یہ بہتان گھڑا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کا مطلوب طرز عمل کیا تھا کہ ان کو سنتے ساتھ اپنے آپ سے نیک گمان کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اگر انسان اپنے آپ سے نیک گمان کرنے کا مطلب ہے کہ اگر میں ایسی سچویشن میں، صورتحال میں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں یا صفوان بن معطل جو بدری صحابی تھے، تو ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے یہ بہتان گھڑا تھا ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پہ گواہ لاتے، اب وہ گواہ بھی نہیں لائے، قانون کی روح سے جو قانون کی شرائط ہیں وہ بھی پوری نہیں کی، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین برت کا اظہار کریں گے، لیکن یہاں قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ اتنے زبانوں سے یہ باتیں نکالتے جا رہے ہیں، گواہ بھی پیش نہیں کیے۔ جس نے زبان سے بات نکالی گی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے، اور اگر گواہ پیش نہیں کرتا تو 80 کوڑے کی سزا نافذ ہوگی۔ اسی وجہ سے ان منافقین کے ساتھ جو کچھ مسلمان بھی بیچ میں شامل ہو گئے، ان میں 3 مومنین کے نام ملتے ہیں، تو ان پر پھر قذف کی سزا نافذ کی گئی۔
اگلی آیہ میں آیہ نمبر 14 میں دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں ایک بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ اگر اپنی غلطی کا احساس کرو، تم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے، ایک زبان سے دوسری زبان بات لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے جو بات کہہ رہے تھے تمہیں اس کا علم بھی نہیں تھا، تم نے دیکھا بھی نہیں تھا، بس سنی سنائی بات تھی، تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سنتے ساتھ ہی کہہ دیتے کہ ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ کسی فرد کے بارے میں اس طرح کی بات سنتے ساتھ ہی انسان مومن کا کام ہے وہ فوراً کہہ دے کہ ہمیں اپنی زبانوں سے اس طرح کی بات نکالنی بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہوں گی، میرے پاس گواہی نہیں، میں نے سنا نہیں ہے، تو مجھے زبان سے یہ بات نہیں نکالنی۔ زبان سے بات نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس الزام میں حصہ لیا، اب 4 گواہ پیش کرو۔ جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے اس طریقے سے جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آیہ نمبر 17 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ کہ ایک مسلم معاشرے میں یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی کہ جرائم کو ڈسکس کیا جائے، اس طرح کی باتوں کو زبانوں پہ لایا جائے۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا کسی سے کوئی جرم سرزد بھی ہو جائے، تب بھی عوام الناس کا کام نہیں کہ ان چیزوں کو زبانوں پہ لایا جائے، پبلسٹی کی جائے اور اس طرح رپورٹنگ کی جائے جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس صورت سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جرنلزم کے اصول بھی نکلتے ہیں، اور آج اپنے اگر میڈیا کا حال دیکھ لیا جائے تو وہ ٹوٹلی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ جس طرح سے جرائم کی پبلسٹی ہوتی ہے، ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور جو لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر آیت نمبر 18 میں کہہ رہے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ ایسی باتوں کو اسلامی معاشرے میں پھیلاتے ہیں ان کو آگے وعید کی دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گھروں میں فحش پھیلے، ایسی باتیں ڈسکس کی جائیں اور اس طرح کی باتوں کو وہ پھیلاتے ہیں، سٹوریاں بناتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تھرڈ ٹائم پھر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ باتیں جو تمہارے معاشرے میں پھیلائی گئی تھیں یہ بدترین نتائج دکھاتی۔ مومنین کو نصیحت کی جا رہی کہ سارے معاملے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو، وہ بے حیائی کا، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ در حقیقت یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تم معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ۔ اس کے بعد اگلی آیہ میں آیہ نمبر 22 میں اللہ رب العالمین ساتھ ہی مومنین کا جو طرز عمل تھا اس میں ان کو عفو و درگزر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ذرا اس سارے معاملے میں ابوبکر صدیق بھی بہت تکلیف سے گزرے، اور مومنین میں سے ایک جو مومن تھے مصعب بن اساسہ، تو ابوبکر صدیق کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے، وہ ان کی کفالت بھی کیا کرتے تھے، ان کی زبان سے بھی ایسی بات نکلی، انہوں نے بھی سنی سنائی بات آگے کر دی، تو ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ابوبکر صدیق جیسا آدمی عفو و درگزر سے کام نہ لے، تو فوراً نصیحت آئی جو کہ ہم سب کے لیے ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اور آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ طریقہ ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ کس طرح ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے انسان بڑے سے بڑی غلطی بھی کسی کی معاف کر سکتا ہے۔ اجر آخرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی توقع۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، محصنات الغافلات المومنات، وہ بھولی بالی معصوم مومن عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جو لوگ ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں، ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ انہیں وہ بھرپور بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ یہ حق کو حق اور سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ پھر آگے اہم ہدایت بھی ہے، اصول بھی ہے۔ یہ ہے اصول کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ یہاں ان الفاظ میں عائشہ کی پاکی کی گواہی دی گئی اور واضح اصول دے دیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم نے یہ سوچ ہی لیا کہ نبی کے گھر میں، نبی کی زوجیت میں کوئی ایسا ہوگا، ایسا فرد ہوگا۔
یہاں تھوڑا سا رک کے سوچا جائے، ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں کہ ہم اس واقعے کو تفصیلاً دیکھیں، لیکن سچویشن کو سوچا جائے کہ مدینے میں اس وقت پورا مہینہ کیا کیفیت رہی ہوگی، کہ بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی کے بارے میں، اور پورا ایک ماہ آپ وہی کا انتظار کر رہے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے کچھ نہیں بول رہے۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور وہ فرد آگے خاموش رہتا ہے تو لوگ اس کی خاموشی کو حجت بنا لیتے ہیں کہ وہ خاموش ہے تو شاید غلط ہی ہوگا۔ کسی کی خاموشی بھی ہمیں یہ حق نہیں دیتی کہ اس کو غلط سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان بھی کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اسی واقعے کی بدولت اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے احکامات بھی واضح کر دیے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہو جس میں اس طرح کے واقعات کا ہونا کیا تصور بھی نہ کیا جائے۔ تو آگے وہ پاکیزہ احکامات دیے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک گھر والوں کی رضا نہ لے لو، گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے کہ تاکہ جب اگلے تمہیں اجازت دیں تو تم داخل ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک ہے کہ ایک بندے نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی تو آپ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اور یہی حکم اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ہے تاکہ گھر کی عورتیں اپنے سطر کو کور کر لیں، اگر وہ کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہوں تو فوراً اپنے لباس صحیح کر لیں۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو وہاں نہ پاؤ تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ، کوئی اگلا تم سے ملنا نہیں چاہ رہا یا جس سے تم ملنے آئے وہ گھر میں نہیں ہے تو تم واپس پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے لیکن ایسے گھر جن میں لوگوں کی رہائش نہیں ہے، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، جو پبلک پلیسز ہیں، وہاں تم داخل ہو سکتے ہو۔ اور پھر آگے مومن مردوں کو نصیحت کی جا رہی ہے نگاہوں کی حفاظت کی، نگاہوں کو بچا کر رکھنے کی، جھکانے کی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اور یہ ہم بہو بھی جانتے ہیں کہ کن نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو غلط چیزوں پر پڑیں، حرام کردہ چیزوں پر پڑیں، اور کہا جا رہا ہے یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر مومن عورتوں کو خاص طور پہ علیحدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ وہ جہاں مرضی دیکھتی رہیں، ان کو بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھنی ہیں جو غلط چیزوں پر پڑیں، جن کو منع کیا گیا دیکھنے سے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر ان کے لیے ایک اور حکم بھی ہے کہ وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، الا یہ کہ جو چھپانے کے باوجود نہ چھپے اور جو ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ یہ خاص طور پہ ان کے لیے ایک اضافی حکم ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اٹریکشن رکھی ہے۔ اور زینت کے اظہار کے لیے پھر آگے بتا بھی دیا کہ کن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، اپنے ستیلے بیٹوں کے سامنے، اپنے ستیلے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، اور ساتھ میں آ جائے او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، اپنے میل جول کی ٹرسٹ والی جو عورتیں ہیں، جو آپ کی زینت کو دیکھ کے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے غیر مردوں کے سامنے بیان نہیں کریں گی۔ یہاں یاد رہے کہ سطر کھولنے کی بات نہیں ہو رہی، زینت کے اظہار کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے جیولری پہنی ہے، میک اپ پہنا ہے، کپڑے پیارے خوبصورت پہنے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آؤٹر گارمنٹ آپ ان کے سامنے اتار سکتے ہیں، یا پھر ان غلاموں کے سامنے جو کسی اور قسم کی غرض نہیں رکھتے، جن کو اپنے جو اس طرح کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے آپ کے بارے میں، یا پھر ان بچوں کے سامنے جو بھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی زینت کو چھپایا جائے، ان کے سامنے اظہار نہ کیا جائے، حدود بتا دی گئی ہمیں ہماری۔ اور پھر ہاتھ پہ کہا ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ہی اپنے پاؤں زمین پر پار کر چلیں کہ جو زینت چھپی ہوئی ہے اس کا اظہار ہو۔ اور حکم کیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنین تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے تم فلاح پاؤ گے، جو غلطیاں ہیں وہ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 34 میں نکاح کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جن کی نکاح کی عمر ہو، شادی کی عمر ہو، وہ بغیر کسی وجہ کے تاخیر نہ کریں، ان کی شادیاں کر دو تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور پھر خاص طور پہ آگے اس وقت چونکہ معاشرے میں غلام بھی موجود تھے تو ان کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آزادی چاہنے کے لیے تم سے مکاتبت کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان کی آزادی کا جو بھی ایک معاہدہ ہے ان سے کر لو، اور انہیں اپنے مال سے دو تاکہ وہ آزاد اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکیں۔ ان سب احکامات کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہدایات والی آیات بھیج دی ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے ان سب احکامات میں، ان سب واقعات میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیا میں آیا نور میں اللہ رب العالمین مومنین کی مثال دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔
اور پھر وہ چراغ زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا جائے چاہے اس کو آگ نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بھرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نور، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے وہ خوش قسمت ہیں جن کو یہ چیز مل جائے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ نور علی نور عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نور علی نور عطا کرتا ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کی تجارتیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ انہیں نماز کی اقامت سے غافل کرتی ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ وہ ہر حال میں رب کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں خاص طور پہ جو آ رہا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دلوں کے الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ اس قیامت کے دن کی سختی سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ مومنین یہ سب اعمال کیوں کرتے ہیں، اللہ سے کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، انہیں مزید فضل سے نوازے، مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ صفات اپنانے والا بنا دے، اپنے ذکر میں مصروف رکھے، ہمیں دنیا کی مشغولیات اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی نہ بنے، تاکہ ہم بھی نور علی نور میں سے حصہ پا سکیں۔ آمین۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ سراب کی طرح ہیں، وہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو آگے اللہ کو پائیں گے حساب کتاب لینے کے لیے۔ یا پھر ان کی مثال دوسری جو دی جا رہی ہے کہ ایسے ہیں جیسے سمندر میں تاریکی پہ تاریکی، موج کے اوپر موج چھائی ہو اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط کر دے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو بھی نہ دیکھے، اس طرح وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، ان کا نور سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ آیہ نمبر 41 سے 46 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پرندے اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز کا طریقہ، اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو آگے مثالیں دے رہے ہیں، وہ مثالیں ہم دن رات اپنے مشاہدے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بادل بناتا ہے، کس طرح وہ بارش برساتے ہیں، کس طرح سے اولے برستے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سبق ہے کن کے لیے؟ لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں۔ جو آنکھوں والے ہیں وہ ان مشاہدات کو جو دن رات ان کے آگے پیچھے واقع ہو رہے ہیں ان سے لاپرواہی نہیں برتتے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مشاہدات قدرت ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جس طرح وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ صاف صاف نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ اگلی آیات میں مومنین کا اور منافقین کے طرز عمل کو واضح کرتے ہوئے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہیں۔ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو اسے اعراض کرتے ہیں۔ ہاں، جب انہیں حق پہنچ رہا ہو تو پھر سر جھکائے ہوئے بڑے فرما بردار بنے ہوئے آتے ہیں۔ یہ آپ کے زمانے میں بھی منافقین کا طرز عمل تھا، اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے اور اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہو تو ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو تبصرہ کیا جا رہا ہے، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ حق بھی ہے یا نہیں ہے، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ جبکہ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا اولئک هم المفلحون، اور جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وہی لوگ ہیں جو اعلیٰ درجوں پر فائز کیے جائیں گے۔ اور منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نام سے بڑی کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں لئن امرتہم لا یخرجن، کہ اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم گھروں سے نکل پڑیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے ان سے کو قسمیں کھانے کی بات نہیں ہے، جو تمہاری اطاعت ہے، معروف اطاعت وہ مطلوب ہے، تمہاری اطاعت کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ایمان والے دعوے نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں۔
ان سے کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جس کے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اطاعت کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین مومنین سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت 6 ہجری میں آئی ہے، اس کے بعد فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، کہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اس نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، دین اسلام کو، اور ان کی موجودہ جو خوف کی حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا۔ پر ان کو چاہیے کیا کہ وہ کیا کریں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے امامت کا کام لے لے، خلیفہ بنائے، ہمارے دین کو غالب کر دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، تو ہمیں بھی اسی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور جو بندگی کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور ساتھ ہی آگے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کرنے والے کام یہ ہیں، اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ لیکن کوئی اس کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخری پیراگراف میں پھر کچھ احکامی آیات ہیں، اس میں خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو، جو گھر میں بیڈ روم کی پرائیویسی کے احکامات ہیں کہ 3 اوقات میں وہ ضرور اجازت لے کر آیا کریں۔ وہ 3 اوقات ہیں جو تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، فجر کے بعد، دن میں دوپہر میں جب تم آرام کے لیے لیٹتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں اور جو تمہارے گھر میں اگر کوئی غلام ہیں جن کو بکثرت تمہارے پاس آنا ہوتا ہے تو ان کو آداب سکھاؤ کہ ان اوقات میں خاص طور پر اجازت لے کر آئیں، اس کے علاوہ آگے پیچھے جیسے مرضی آئیں۔ اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اسی طرح اجازت لے کر آنی چاہیے جس طرح بڑے لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور اسی لیے دیکھیں ان دونوں حکموں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے، وہ علیم بھی اور حکیم بھی۔ پھر آ رہا ہے دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کے واضح کر کے بیان کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ ہمیں ان احکامات کو لائٹ نہیں لینا، یہ آداب ہمیں سکھانے ہیں اپنے گھروں میں۔ آیت نمبر 31 میں زینت کو چھپانے کا حکم آیا تھا، تو یہاں ان عورتوں کے لیے حکم آ رہا ہے جو جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کے امیدوار نہ ہوں، تو ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی چادریں جو آؤٹر گارمنٹ ہے وہ اگر اتار کے رکھتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ اس کی پابندی کریں تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ آیت نمبر 61 میں گھروں میں داخلے کے احکامات میں مزید کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جہاں منع کیا گیا تھا کہ کسی کی چیز بلا اجازت نہ کھاؤ تو لوگ بہت احتیاط کرنے لگ گئے تھے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی معذور آدمی کسی کے گھر سے کچھ کھا لے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنے والدین کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے گھروں سے کھا لیا کرو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور جن گھروں کی چابیاں یا جو تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں میں تم مل کر کھاؤ، اکیلے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اس سے تو آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ ہاں البتہ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، سلامتی بھیجا کرو، دعائے خیر ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے واضح بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آخری آیات میں مومنین کو اجتماعی معاملات کے بارے میں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب مسلم معاشرے میں مومنین کسی اجتماعی کام کے لیے اکٹھے ہوں انہیں کس طرح سے اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلایا جائے گا اجتماعی معاملات کو انفرادی کاموں پر ترجیح دی جائے گی، تو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، امیر سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ در حقیقت جبکہ منافقین تھے وہ بغیر اجازت کے کھسک جاتے تھے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اجتماعی معاملے میں حاضر ہو لیکن اپنے انفرادی کام کو، اپنی انفرادی کسی ذمہ داری کو ترجیح دے، سم ٹائم مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اجازت مانگتے ہیں تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، لیکن ان لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت بھی کیا کریں کہ اگر ان سے ترجیحات سیٹ کرنے میں غلطی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی آگے مومنین کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، کہ جب رسول تمہیں کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلا رہے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ دل کیا تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا جیسے عام مومنین کسی کو کوئی بلاتا ہے یا کرتا ہے اس طرح نہ سمجھا جائے۔ رسول جب کسی معاملے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو فوراً
لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہاں اس کا دوسرا بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کو مخاطب اس طرح نہ کیا جائے جس طرح ہم آپس میں کسی کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن ان آیات میں روح میں دیکھا جائے تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یعنی جب وہ تمہیں اپنے کسی کام کے لیے اکٹھا ہونے کو کہہ رہے ہیں، کسی معاملے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں کہ وہاں حاضر ہوا جائے، تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی منافقین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو یہ حکم تھا کہ آپ کا بلایا جانا، اب بھی کہ جن معاملات میں ہمیں احادیث میں واضح حکم دیا گیا کہ ایمان والوں یہ کام کرو، اس میں کرو، تو ہمیں اس چیز کو بدرجہ اولا اختیار کرنا ہے۔ ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہیں انجانے میں نافرمانی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو انہیں ڈرنا چاہیے وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، آزمائش میں نہ پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے بھی جاتے رہیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اس کے بعد ان احکامات کی ہمیں مزید وضاحت ملے گی سورہ حجرات میں، جہاں آداب بتائے گئے ہیں مزید۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ خبردار رہو، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے معاشروں کو پاکیزہ معاشرہ بنا دے، ہمارے اندر سے وہ خرابیاں دور کر دے جو معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں، فساد برپا کرنے والی ہیں، آمین۔ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم آج سورہ فرقان شروع کر سکیں، لیکن آخر میں ہم سورہ مومنون اور سورہ نور میں پڑھے جانے والے نکات کو دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین کے صاحب جو آج ہم نے سورہ مومنون میں پڑھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں میں خشوع اور عاجزی اختیار کرنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو بہترین نماز بنا دے، ہمیں لغفیات سے دور رہنے والا، جو بےہودہ کام ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں ان سے دور رہنے والا بنا دے، ہمیں زکوٰۃ اور تزکیہ کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا بنائے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر امانتوں کا خیال رکھنے والا، حفاظت کرنا، جو امانتیں ہماری ذمہ داریوں کی صورت میں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جس طرح کی بھی امانتیں ہمیں سونپی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے، وعدوں کی پابندی کرنے والا بنا دے ہمیں۔ یا ربی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، بار وقت ادائیگی والا، ان کی شرائط اور آداب کا خیال رکھنے والا، اور پڑھنے کے بعد بھی ان کو محفوظ رکھنے والا کہ ہم پڑھ کے اپنی عبادات کو ضائع نہ کر دیں۔ ان سب کو کرنے والے ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جنتوں کا وعدہ ہے، اخروی فلاح کا وعدہ ہے۔ اور یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مانگی تھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا واردنا وارض عنا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اخروی فلاح عطا کر دینا، ابدی اور دائمی جنتوں کی وراثت عطا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے بنے، ان پر تدبر کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ہم برائی کو نیکی سے دور کرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے داعیوں کو یہ حکم دیا ہے جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، برائی کو نیکی سے دور کریں، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگتے رہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور پھر قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے والے بنے، انہیں واقعات اور قصے پڑھ کے صرف گزر نہ جائیں، اپنی حدود کا خیال رکھا جائے، غض بصر کا، ستر و حجاب میں، زینت کے اظہار میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تاکہ رحمت کے حقدار بنے۔ اللہ کے نور کا مستحق بننے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی ہے، ان مومنین کے اوصاف اپنانے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا نور واجب کر دیتا ہے۔ صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، دنیاوی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اللہ کو نہ بھولنا، نمازوں کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، آخرت کے دن کی سختی کو یاد رکھنا، لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی ہے، اچھے گمان کرنے ہیں، فحش باتوں سے بچنا ہے، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا
ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین.